آپ ان کے دروازے پر گئے، کہنے لگے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، بیٹی نے جب سنا، کانوں میں آواز پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو دوڑتے ہوئی گئی اور کہنے لگے مجھے تم قبول ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو، اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا۔ علماء سمجھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، استقامت کا ایک مطلب یہ بھی ہے اپنے ارمانوں کو قربان کر دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو اور اپنی تمناؤں کو قربان کر دو۔ یہ نہیں اگر آپ کی خواہشات، اگر آپ کی تمنائیں اللہ کے احکامات کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، اب یہاں امتحان ہے ہر مسلمان کا۔ ایک طرف میرا دل کر رہا ہے کہ گھر میں شادی ہے، بینڈ باجا بھی ہونا چاہیے، گانے والے بھی ہونے چاہیے، میوزک والے بھی ہونے چاہیے، مگر دوسری طرف دل اس سے کہہ رہا ہے تو نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، تو نے تو دعویٰ کیا تھا، وعدہ کیا تھا اے اللہ تیرے علاوہ کسی اور کو خوش نہیں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے وعدہ کیا تھا آپ کے علاوہ کسی اور کو خوش نہیں کروں گا۔ اب یہاں تیرا امتحان شروع ہو چکا ہے، تیری مسلمان ہونے کا جو تھرمامیٹر ہے وہ تیرے اوپر لگ چکا ہے۔ آج تجھے اس شادی کی محفل میں اللہ کو خوش کرنا ہے یا رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے؟ تو اس صحابی نے اور اس کی اس بیٹی نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا، استقامت جب خواہشات کے ذریعے سے کی جاتی ہے تو کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو فوراً کہہ دیا مجھے تم قبول ہو، میں نے تمہیں قبول کر لیا، اور یہ جاتے ہیں خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت تیار ہو گئی ہے، وہ مان چکی ہے، اب آپ نے کہا جاؤ شادی کی تیاری کر لو، نکاح کی اور رخصتی کی تیاری کرو۔ اب وہ بازار میں جا رہے ہیں، کچھ سامان خریدنا بھی ہے، کچھ سامان بیچنا بھی ہے، اور گھر کے اندر نئی لڑکی کو لانا بھی ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہے اور یہ ساری مصروفیات چل رہی ہے، مگر کانوں میں آواز پڑتی ہے، کانوں میں آواز آتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کسی فوج نے اور کسی علاقے کے لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیغام دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ فوراً تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اس صحابی کا صحابی کی استقامت کی مثال ملتی ہے، کہاں ملے گی؟ یہی ملے گی صحابہ کے اندر ہی، جس کی تمنا تھی ابھی تک کہ مجھے شادی کرنی ہے، میرے پاس میرے نکاح میں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے، آج ایک باپ نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور یہ سارا اپنی اسی شادی کے تقریبات میں محو ہے، مصروف ہے، بازار میں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، سامان خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر کانوں میں آواز پڑ گئی کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، فوراً نکل گئے، گھر بھی نہیں گئے اور فوراً میدان جہاد کی طرف نکلے۔ لمبا واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد صحابہ کو فرمایا تھا یہ وہ صحابی ہے۔